اچھا جی، تو آج کلاس شروع کرتے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلام ان دا گلوبل کانٹیکسٹ، ہسٹوریکل انفلوئنس، ماڈرن چیلنجز اینڈ دا پاتھ فارورڈ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے کلاسز میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اسلام اینڈ دا ورلڈ، اسلام اور اس دور کا جو مطلب ورلڈ ہے، اس میں جو ہمارا کنٹیکسٹ ہے وہ کیا ہے، ہم ایگزسٹ کرتے ہیں، کتنا ایگزسٹ کرتے ہیں، ہمارا انفلوئنس کیا ہے دنیا کے لیے، آج کی دنیا کے لیے، سائنس، ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے، اور پولیٹیکل سسٹمز وغیرہ، اس میں اسلام نے کیا کردار ادا کیا، اور اسی طرح جو ہے باقی دنیا نے پھر اسلام کو کیسے انفلوئنس کیا یا مسلم ورلڈ کو کیسے انفلوئنس کیا۔ تو دونوں دنیا کی جو باتیں ہیں، ویسٹرن ورلڈ اینڈ اسلامک ورلڈ، اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ یہ پچھلے کلاس سے تھوڑا سا ریلیٹڈ لیکچر بھی ہیں، کیونکہ اس میں آلریڈی ہم نے پڑھ لیا کہ اسلامک سویلائزیشن کیا ہے، ویسٹرن سویلائزیشن کیا ہے، پھر ساتھ میں ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ اسلامک کلچر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ ہم نے یہ بات اسٹیبلش کر لی ہے کہ اسلام جو ہے اپنی ذات میں ایک سویلائزیشن ہے، تو جب ایک چیز جو ہے، ایک آئیڈیا یا آئیڈیالوجی یا کلچر جو ہے وہ سویلائزیشن میں تبدیل ہوتا ہے، تو ان کے پاس اپنا پولیٹیکل سسٹم آ جاتا ہے، گورننس سسٹم آ جاتا ہے، اکنامک سسٹم آ جاتا ہے، اور اس میں یہ قابلیت ہوتی ہے کہ ایک ملک بھی چلائے اور اسی کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو بھی چلائے، اور دنیا کو جو سسٹمز درکار ہوتا ہے وہ بھی دے دے۔ تو اسی طرح اسلام ایک سویلائزیشن ہے، اس نے جو ہے سائنس، فلسفی، آرٹ، گورننس میں بڑے ایڈوانسمنٹ کیے، اور یہی پھر پوری دنیا کو منتقل بھی کیے، اور خاص طور پر 8 سینچری سے لے کر 13 14 سینچری تک، جس کو اسلام کا گولڈن ایج کہا جاتا ہے۔ اور اس وقت جو یورپ تھا، جو ویسٹرن سویلائزیشن تھا، وہ بالکل ڈارک ایجز سے گزر رہا تھا، مطلب یورپ کے لوگ جو ہے وہ پیچھے تھے اور اسلام اپنے عروج پر تھا۔ اب اس عروج کی وجہ سے جو ہے وہ پھر ہم نے، اسلام نے ویسٹ کو سیولائز بھی کیا اور اس کو انفلوئنس بھی کیا، اس کو اپنی نالج جو ہے وہ بھی منتقل کر دی، اور یورپ میں پھر جو ہے رینیسانس بھی آیا، ریوائول آف نالج وہاں پر ہوا، اور پھر جو ہے ان لوگوں نے بھی ترقی کر لی۔ اچھا، رینیسانس کا جو کنسپٹ ہے وہ تھوڑا سا زیادہ کمپریہنسو ہے، یہ جو میں نے ابھی کہا یہ اس کا صرف ایک جز ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس سارا کا سارا رینیسانس جو ہے وہ اسلام نے ٹریگر کیا یا انفلوئنس کیا۔ اچھا، اسلام ہمیں مینلی کیا بتاتا ہے، جو مین ٹاپکس ہیں ہمارے جس میں ہم کہتے ہیں کہ دنیا کو انفلوئنس کیا، وہ ہے جسٹس، مورالٹی اینڈ نالج، کہ آپ دنیا کو انصاف سے چلائیں، اخلاقیات سے چلائیں، اور ساتھ میں نالج ہو پوری دنیا میں۔ لیکن آج کے دور کا جو مسلم ورلڈ ہے، آج کے دور کا، اٹ فیسز numerous contemporary challenges، اس کے کئی چیلنجز ہیں۔ چیلنجز میں ہمارے پاس پھر ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی، کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لحاظ سے بہت زیادہ پیچھے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ویسٹرن ورلڈ۔ اکنامک ڈسپیرٹیز ہیں، مطلب فائنینشلی یہ بیچارے سارے کے سارے غریب ہیں۔ ایک اسرائیل جیسا ملک جو ہے، چھوٹا ملک جس کی کل آبادی جو ہے 1 کروڑ کی ہوگی یا اس سے بھی کم ہے، لیکن وہ جو پوری مسلم دنیا کا جو OIC ہے جس میں 57 مسلمان ممالک ہیں، وہ ایک اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایون ان پر سینکشنز تک نہیں لگا سکتے، ان کو ڈرا دمکا بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ان کی جو ہے اکنامک ڈسپیرٹیز کی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رائز آف ایکسٹریمزم ہے، ہر ایک مسلم ورلڈ کو دیکھ لے اور ممالک کو دیکھیں تو وہاں پر ایکسٹریمزم، فنڈامنٹلزم اور شدت پسندی وغیرہ بہت زیادہ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ایک ٹرم انٹروڈیوس ہوا، اور وہ ہے اسلامو فوبیا، کے لوگ اسلام سے ڈرنے لگے پوری دنیا میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کنسپٹ جو ہے ویسٹ نے بہت ہی جو ہے
پروفیگیٹ کیا تاکہ ویسٹرن سویلائزیشن کو زیادہ جو ہے ترقی ملے اور لوگ اسلامک سویلائزیشن سے دور چلے جائیں. اینی ہاؤ یہ ایک الگ ڈیبیٹ بن جائے گا، اس پر پھر کسی کلاس میں ہم ڈیبیٹ کر بھی لیں گے. اچھا، اب یہ تمام کے تمام چیلنجز ہم نے کیا کرنے ہیں آج کے کلاس میں ایڈریس کرنے ہیں کہ ٹھیک کس طرح ہم اس کو کر سکتے ہیں. تھوڑا سا ہسٹوریکل انفلوئنس آف اسلام جو ہے، جس کا پوری دنیا پر ایک انفلوئنس ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں. ہسٹوریکلی اسلامک سویلائزیشن جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ 8 to 14 سینچری جو ہے، یہ دور، یہ ایک گولڈن ایج تھا، سنہرا دور تھا اسلام کا. اور اس میں اسلام نے بہت بڑی ترقی کی. اس میں جو ہمارے پاس جو نمایاں کردار ہے وہ ہے ابن سینا. کینن آف میڈیسن اس نے لکھا، اور یہ یورپ میں پھر سینچریز تک پڑھاتا جو ہے پڑھایا جانے لگا. اس کے بعد الرازی ہیں، جس نے جو ہے کنٹریبیوشن فارمیسی اور سرجری میں کی. ٹھیک ہے، آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں. میتھمیٹکس میں الخوارزمی بہت بڑا نام ہے. الجبرا اس نے جو ہے انٹروڈیوس کیا. ڈیسیمل سسٹم اس نے انٹروڈیوس کیا. اسٹرانومی میں جو ہے مسلمانوں کے ہی اسٹرانومرز نے کوپرنیکس اور گلیلیو کو انفلوئنس کیا تھا. اسی طرح فلسفی اور لٹریچر میں ابن رشد، ایوروز، الفارابی، ابن خلدون، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے بہت بڑا جو ہے کام کیا گریک فلسفی کو لے کر، اور اسی طرح مسلم تھاٹس کو لے کر، اور ان کو پھر انٹیگریٹ بھی کیا اور کہا بھی کہ کس طرح ہم گریک فلسفی جو ہے مسلم ورلڈ میں لا سکتے ہیں، اور یہاں پر اسلام کو بنا جو ہے نقصان پہنچائے ہم کس طرح ایک زبردست سسٹم دنیا کو دے سکتے ہیں. اسی طرح رومی صاحب جو ہے، اس کی پوئٹری اگر دیکھ لیں تو لٹریچر میں اس نے بہت بڑا کام کیا. الجہیز جو ہے، اس نے لٹریچر میں بہت بڑا کام کیا. ٹھیک ہے، اور آج تک جو ہے ہم ان سارے لوگوں کو پڑھتے رہتے ہیں. خاص طور پر رومی کا بہت بڑا نام ہے. کل کے لیکچر میں ڈیٹیل اس کے کوڈز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے. جو وٹ یو سیک از سیکنگ یو، اس کا بہت اہم کوٹ ہے کہ وٹ یو سیک، جو آپ مانگتے ہیں، جس کی جستجو آپ کرتے ہیں، از سیکنگ یو، وہ آپ کو ضرور ملتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح وہ آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ یو آر دا ہول یونیورس، کہ آپ کو اس پوری کائنات میں کائنات کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ ہی پوری کائنات ہیں. اور آپ خود کو چھوٹا نہ سمجھے، ڈونٹ ایکٹ اسمال، اور چھوٹی چھوٹی حرکتیں بھی نہ کرے. اس دنیا میں جب آپ کو بھیجا گیا ہے تو ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، تو اپنے آپ کو جو ہے چھوٹا نہ سمجھے، اپنے ایگزسٹنس کو، اپنے وجود کو چھوٹا نہ سمجھے، اور بڑے بڑے کاموں کی طرف جائیں، اور دنیا کو بدلنے کا سوچ رکھے. اور اخلاقیات کے بارے میں پھر یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو خیر اور شر جو ہے، رائٹ اینڈ رانگ کا جو کنسپٹ اس دنیا میں ہے، اس سے بھی پرے ایک سٹیج ہے. اور رومی کہتا ہے کہ جب آپ خیر اور شر، یا جو ہے رائٹ اینڈ رانگ، کہ یہ شخص صحیح ہے یہ غلط ہے، جب آپ اس جھنجھٹ سے نکلیں گے تو اس سٹیج میں پہنچیں گے. سو یو ول میٹ می، تو وہاں پر آپ کو رومی ملے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رومی ان تمام باتوں سے آزاد تھا. اچھا، یہ تھوڑی سی فلسافیکل باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن رومی کی تعریف جتنی بھی ہم کریں وہ کم ہے. آرکیٹیکچر اینڈ آرٹس کی بات کریں تو اسلام کا اپنا ایک آرکیٹیکچر ہے، آرٹ ہے، کیلیگرافی ہے، اسی طرح جیومیٹرک پیٹرنز ہیں، ہمارے اپنے بلڈنگز وغیرہ جیسے مسجد، مدارس، تاج محل جیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بڑا زبردست جو ہے ہم نے دنیا کو انفلوئنس کیا ہے. اس میں بھی لوگ اسے دیکھنے کے آتے ہیں دور دراز سے. اسلام's انفلوئنس آن دا ویسٹ. اب ویسٹ کو ہم نے کس طرح جو ہے انفلوئنس کیا. ٹھیک ہے، تو جیسے میں نے کہا کہ جو وقت اسلام ڈارک گولڈن ایج سے گزر رہا تھا، تو یورپ جو ہے ڈارک ایج سے گزر رہا تھا. ٹھیک ہے، اور اس وقت جو ہے جب علم مسلمانوں نے پہنچایا یورپ تک، ٹھیک ہے، اس میں جو اہم کام ان لوگوں نے کیا، ٹرانسلیشن مومنٹ چلا، کہ مسلمانوں کی کتابیں جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ ہو گئی ان کی لینگویجز میں.
ٹھیک ہے، اور ان کی جو کتابیں تھی فلاسفرز وغیرہ کی، وہ ہم نے ٹرانسلیٹ کر دی عربک میں، اور اسی طرح علم کا ایکسچینج ہوا۔ ویسٹ کا علم جو ہے مسلم ورلڈ کو ملا، اور مسلم ورلڈ کا جو علم ہے وہ ویسٹرن ورلڈ کو ملا، اور اسی طرح اسی کے ساتھ جو ہے ایکسچینج کے ذریعے ہم نے ویسٹ کو انفلوئنس کیا بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ اور یورپ میں پھر جو ہے رینیسانس آیا، مطلب ریوائول آف نالج ہوا، اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور ان ساری چیزوں کی طرف یہ لوگ پھر گئے۔ اوٹومان امپائر جو ہے، سلطنت عثمانیہ جو ہے، اس نے بھی یورپین پولیٹکس کو، ٹریڈ کو مکمل طور پر جو ہے چینج کر کے رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ یہ میں اگر آپ لوگ میرے ساتھ یو ایس ہسٹری پڑھیں گے تو وہاں پر ڈیٹیل میں بات بھی کر لوں گا اوٹومن امپائر پر، لیکن ابھی صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ سلطنت عثمانیہ نے یورپ کے ساتھ جو تجارتی راستے تھے وہ بند کر دیے، ٹھیک ہے، کہ آپ عثمانیہ سلطنت کے جتنے بھی راستے ہیں، یورپین کنٹریز کو کوئی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ یہ راستے استعمال کرے۔ اب یورپ نے پھر کیا کیا؟ یورپ نے نئے راستوں کی جو ہے وہ تلاش جاری کر دی، جس کی وجہ سے نئی نئی زمینیں، نئے نئے لوگ وجود میں آئے، اور امریکہ بھی پھر اس کی وجہ سے ڈسکور بھی ہوا تھا کہ ہاں دنیا میں تو ایک قوم ایسا بھی ہے، ایسا ملک بھی ہے جس کو نیو ورلڈ ہم کہتے ہیں، جہاں پر نیو لوگ رہتے ہیں، ان کے اپنے لینگویجز اور تجارتیں، اور پھر دنیا جو ہے یورپین کنٹریز جو ہے امریکہ جانے لگے، اور پھر وہاں پر اپنی کالونیز بنا دی، اور آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ پوری دنیا پر راج کر رہا ہے۔ تو یہ کارنامہ جو ہے یہ بھی اوٹومن امپائر نے کیا تھا، کہ اس نے یورپ کا جو پورا پولیٹیکل سٹرکچر ہے، طریقہ کار ہے، ٹریڈ کا سسٹم ہے، وہ چینج کر دیا۔ تو یہ بھی ایک انفلوئنس ہے مسلمانوں کا یورپ پر۔ ویسٹرن انفلوئنس کیا ہے مسلمانوں کے اوپر؟ ٹھیک ہے، تو ایک تو انفلوئنس یہ ہے کہ یورپین کلچر اتنا ڈومیننٹ ہوا کالونیل ایرا میں، جب کالونیز بنی، ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ، جیسے کہ 1924 کہہ لے یا 1920 کے بعد اوٹومن امپائر ختم ہوا، ٹھیک ہے، مختلف کالونیز بن گئی، اور ویسٹ نے ہمیں جو ہے ایجوکیشن سسٹم بھی دیا، لیگل کوڈز بھی دیے، گورننس سٹرکچرز بھی دیے، ٹھیک ہے، اور مسلمان سوسائٹیز میں یورپین کلچر، ایجوکیشن سسٹم اور لیگل سسٹم اور پولیٹیکل سسٹم اور ایون اکنامک سسٹم جو ہے وہ بھی ہم ان کا ہی یوز کرتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ نہیں ہے کہ صرف ان لوگوں نے ہماری شناخت یا ایجوکیشن سسٹم یا ہمارا کلچر چینج کر دیا، بلکہ ان لوگوں نے ہمیں فائدے بھی دیے، جیسے ماڈرنائزیشن ہمیں دے دیا، انڈسٹریلائزیشن دے دیا، ڈیموکریسی دے دی، کچھ مسلم ممالک کو سیکولرزم ملا، جیسے بنگلہ دیش اور ترکی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیکولر کنٹریز ہیں، اگرچہ مسلم وہاں پر رہتے ہیں لیکن سیکولر ہیں، تو یہ سسٹم بھی ان کو ملا، ٹھیک ہے۔ آپ پاکستان کو دیکھیں تو آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، آپ کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، آپ کا جو آئین ہے، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، یہ سب آپ کو انہی سے ملا ہے۔ اچھا، تو یہ ویسٹرن ورلڈ کا انفلوئنس ہے ہمارے اوپر، تو دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر بڑا انفلوئنس ہے۔ دا رول آف اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں ان دا ماڈرن ورلڈ، ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ اسلام پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ جناب اسلام جو ہے دیٹ از اے پیسفل ریلیجن اینڈ وی شوڈ پروموٹ پیس۔ ہم نے جسٹس کی بات کرنی ہے، ہم نے جو ہے ہیومن رائٹس کی بات کرنی ہے۔ اسی طرح انوائرمنٹل ایشوز پوری دنیا میں موجود ہیں، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ڈو ناٹ ویسٹ فار اللہ ڈز ناٹ لو دا ویسٹفل، کہ آپ ضائع نہ کرے چیزوں کو، کیونکہ اللہ جو ہے ضائع کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہیں اس ماحول کو گندا نہ کرے۔ اب دیکھیں پوری دنیا انوائرمنٹل ایشوز اور سسٹینیبلٹی اور ان ساری باتوں پر ہمیں لیکچر دیتی ہیں، لیکن یہی باتیں جو ہیں ہمیں قرآن نے 1400 سال پہلے سکھائی تھی۔ انٹرفیتھ ڈائیلاگز جو ہے یہ اسلام پروموٹ کرتا ہے کہ ہاں آپ ایک دوسرے کو جو ہے دیر از نو کمپلجن ان دین میں کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ کسی کو زبردستی مسلمان کرے یا اس کے ساتھ زبردستی کریں یا ان کو اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے نہ دے، نہیں، بس انٹرفیتھ ڈائیلاگ ہونے چاہیے،
کیونکہ اللہ ڈز ناٹ فاربڈ یو فرام ڈیلنگ جسٹلی اینڈ کائنڈلی ود دوز ہو ہیو ناٹ فاٹ اگینسٹ یو، کہ وہ آپ سے لڑ ہی نہیں رہے، آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں، جیسے پاکستان میں کرسچنز بھی آباد ہیں، سکھ بھی آباد ہیں، ہندوز بھی آباد ہیں، تو اب ان کو ان کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنی تھی، اور یہی ہمیں قرآن سکھاتے ہیں، یہی ہمیں حدیث سکھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں ریاست مدینہ کے ذریعے۔ اسلام اینڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جب بات ہم کرتے ہیں تو اسلام آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ ہو کریٹڈ یو، ٹھیک ہے، کہ آپ اپنے رب کے نام لے کر پڑھے۔ ریڈ کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ ریڈ کریں، آپ نالج حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورت ہیں۔ تو اسی طرح اس بات سے یا ان تمام احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام فوکس کرتا ہے کہ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو ہے بھی انویسٹ کریں، اور اس میں بھی جو ہے اپنا ٹائم، انرجی، پیسہ لگائیں تاکہ آپ ترقی کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا سے پیچھے رہے، جیسے کہ غزہ ہے وہ پیچھے رہ گئے اور آج اپنے ہی زمین کے مالک نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ جناب آپ یہاں سے نکلے، یہ تو دوزخ ہے، آپ اس کو بیچنے میں خریدنا چاہتا ہوں اس کو۔ تو اب کیا کوئی ملک کسی اسرائیل کو یہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس کے پاس پاور ہے، پیسہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، اس کے پاس دنیا کا جو پاورفل ملک ہے امریکہ، اسی طرح یو کے، ٹھیک ہے، اور فرانس اور باقی ممالک وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ اسرائیل نے خود کو مضبوط کیا ہے۔ غزہ والے جو ہیں سائنس میں پیچھے ہیں، آرٹس میں پیچھے ہیں، اسی طرح جو ہے ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں، انجینئرنگ میں پیچھے ہیں، میتھمیٹکس میں پیچھے ہیں۔ جب آپ ان ساری چیزوں میں پیچھے ہوتے ہیں تو پھر آپ جو ہے کا حال جو ہے غزہ کی طرح ہوتا ہے۔ تو غزہ اب دنیا کے لیے ایک مثال بن چکا ہے تمام مسلمان ممالک کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو کس چیز کی ضرورت ہے؟ سٹیم کہتے ہیں سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس۔ اب اس کو سٹیم بھی کہتے ہیں، STEAM، سٹیم سے اے سے پھر مراد آرٹس ہیں، کہ آرٹس میں انسان میں کریٹیوٹی آتی ہے۔ تو ہمیں سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھمیٹکس اینڈ آرٹس کی ضرورت ہے تاکہ ہم کریٹیو بھی رہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آج کا دور جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے۔ تو اس میں اگر انسان خود کی ایگزسٹنس چاہتا ہے، خود کو اپڈیٹ کرنا چاہتا ہے، بڑھانا چاہتا ہے اور ایگزسٹنس چاہتا ہے تاکہ اس کو کوئی ٹیکنالوجی ریپلیس نہ کرے، تو اس کے لیے آرٹس کا ہونا، اس کی کریٹیوٹی، ریشنلٹی، کریٹیکل تھنکنگ کا ہونا لازمی ہے۔ وہ انسان جو اپنی سوچ نہیں رکھتا، کریٹیکل تھنکر نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، دنیا میں خود کو اپڈیٹ نہیں کرتا وقت کے ساتھ، تو وہ پھر مٹ جاتا ہے، یوز لیس بن جاتا ہے، پھر دنیا کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اچھا، اسلام اینڈ پولیٹیکل سسٹم کی جب بات ہم کرتے ہیں، سو سم مسلم نیشنز جو ہے دے امپلیمنٹ شریعہ بیسڈ گورننس، ٹھیک ہے، while others adopt secular hybrid systems۔ جیسے پاکستان ہے، اب یہاں پر ڈیموکریسی بھی ہے اور اسلامک سسٹم بھی ہے، تو ایک ہائبرڈ سسٹم ہے۔ ترکی ہے تو وہ سیکولر ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ نے شریعہ بیس گورننس جو ہے، کچھ پیورلی اسلامک ہے جیسے افغانستان۔ تو پولیٹیکل سسٹم ان کا اپنا اپنا ہے۔ اسلام ایڈوکیٹس کس چیز کی وکالت کرتا ہے اسلام؟ جسٹس اینڈ کنسلٹیشن، کہ وہ انصاف، جو بھی سسٹم آپ اپناتے ہیں لیکن اس میں انصاف ہونا چاہیے، کنسلٹیشن ہونی چاہیے اور اکاؤنٹیبلٹی لازمی ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہمارے اسلامک ورلڈ کو چیلنجز کیا ہے؟ تو ایک ہے پولیٹیکل اینڈ اکنامک اسٹرگلز ہیں، کہ جتنے بھی ممالک ہیں مسلم ورلڈ کے، وہ پولیٹیکلی بھی انسٹیبل ہے اور اکنامکلی بھی جو ہے انسٹیبل ہے۔ اور اس کی مثال آپ مڈل ایسٹ لے لے، پیلسٹائن لے لے، افغانستان لے لے، کشمیر لے لے، تو وہاں پر تو پولیٹیکل سسٹم ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیسے چلے گا پھر ملک؟ اسی طرح ان کا اپنا کوئی اکنامک سسٹم بھی نہیں ہے، غربت بھی ہے، ٹیکنالوجی، سائنس، انجینئرنگ اور یہ ٹیکنالوجی وغیرہ کچھ ہے ہی نہیں ان لوگوں کے پاس۔ اسی کے ساتھ جو ہے کرپشن لے لیں،
تو آج ہی آپ لوگوں نے دیکھا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے اور پاکستان 180 ممالک میں پہلے 124 پر تھا، اب 138 پر چلا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن میں ہم نے ترقی کر لی ہے، ویک گورننس ہے، اکنامک ڈیپینڈنسی ہے آن ویسٹرن پاورز۔ ہم ہر دفعہ جو ہے آئی ایم ایف کے پیچھے بھاگتے ہیں، ورلڈ بینک کے پیچھے بھاگتے ہیں تاکہ ہمیں ہمارا ملک ڈیفالٹ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، برین ڈرین کی بات کریں تو مسلم ورلڈ سے لوگ جو ہیں باہر دنیا جاتے ہیں جابس کے لیے، کام کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اپنا سسٹم ہے ہی نہیں۔ آئیڈینٹی کرائسس بھی ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ مسلم جو ہے دے اسٹرگل ٹو بیلنس ٹریڈیشن ویلیوز ود ماڈرنٹی۔ اب یہ لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ ہم کون سا سسٹم اپنائیں، ہم ٹریڈیشنل رہیں یا ماڈرن بنیں۔ تو اب یہ کنفیوز ہیں۔ گلوبلائزیشن نے کیا کیا، کلچرل اور آئیڈیالوجیکل کنفلکٹس جو ہے، اگرچہ گلوبلائزیشن کا فائدہ ہے لیکن ایک نقصان بھی ہے کہ اس نے آئیڈینٹی کرائسس کو کیا کیا، جنم دیا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ پاکستان میں رہ کر ویسٹرن آئیڈیلز اپناتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ یورپ میں رہ کر وہ مسلم آئیڈیلز جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے وہاں پر رہنا مشکل ہے۔ جیسے کہ فرانس میں عورتیں جو ہے حجاب پہنتی ہے تو فرانس نے کہا کہ جناب آپ یہاں پر حجاب نہیں پہن سکتی، ٹھیک ہے۔ اور یہی لوگ پھر جب پاکستان میں ہوتے ہیں تو پھر یہاں پر الگ سے مسائل ہیں۔ عورت مارچ جب ہوتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ جناب آپ ادھر کیوں مغربی روایات لا رہے ہیں، تو آپ یہاں پر اسلامی روایت کے مطابق رہیں۔ تو یہ ایک آئیڈینٹی کرائسس موجود ہے۔ دا رائز آف اسلاموفوبیا جو ہے یہ بھی دنیا میں کہ دنیا میں لوگ اسلام سے ڈرنے لگے ہیں، اور اسی طرح جیسے میں نے دا بین آن حجابز اینڈ ریسٹرکشنز آن اسلامک پریکٹسز ان سم ویسٹرن کنٹریز، اس کی مثال فرانس کی دے بھی دی ہے۔ ایکسٹریمزم جو ہے یہ ایک بہت بڑا کاز ہے، ایکسٹریمزم، ٹھیک ہے، کہ کچھ ایسے آئیڈیالوجیز ہیں جو کہ ایکسٹریمسٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں وار ہو، جنگیں ہو۔ حماس آپ کو جو ہے اس کی ایک مثال مل جاتی ہے۔ افغانستان میں طالبان کے نام پر جو ہے آپ کو پاکستان میں ٹی ٹی پی وغیرہ، تو یہ ایسے آئیڈیالوجیز ہیں جو ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجیز ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پھر فورن انٹرونشنز بھی ہوتا ہے، اور پھر لے کا پراپر اسلامک ایجوکیشن جو ہے ریلیجیس ٹیکسٹ کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا، وے فارورڈ کیا ہے؟ ہم ان تمام مسائل کو ٹھیک کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو ایک ہے کہ جناب ایجوکیشنل ریفارم لے آئیں، سٹیم لے آئیں، سائنس، ٹیکنالوجی، ہیومینٹیز، انجینئرنگ، میتھمیٹکس کو پروموٹ کرے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم دنیا کے ساتھ چل سکے۔ اسلامک ایتھکس سسٹم جو ہے لے آئیں، جسٹس پروموٹ کرے، اکاؤنٹیبلٹی پروموٹ کریں، کریٹیکل تھنکنگ جو ہے ایجوکیشن میں اس کو پروموٹ کیا جانا چاہیے۔ سوشیو پولیٹیکل ریفارمز لے آئیں، جسٹس سسٹم، گڈ گورننس لے آئیں، مسلمان جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے صحیح کوآپریشن کر لے، اور اکنامک ڈپینڈنسی جو ہے وہ ویسٹ سے تھوڑا سا کم کر لے۔ پروموٹنگ پیس اینڈ انٹرفیتھ ڈائیلاگس جو ہیں، اسلامک اسکالرس اینڈ لیڈرز مسٹ کاؤنٹر ایکسٹریمزم، کہ جتنے بھی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجیز ہیں، مسلمان جو علماء ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان تمام آئیڈیالوجیز کو کاؤنٹر کر سکے تاکہ اسلام کا ایک پیسفل پیغام جو ہے دنیا کو پہنچایا جائے۔ انگیج ان گلوبل پیس ایفرٹس، اس میں انگیج ہونا چاہیے۔ دنیا میں جو اقوام متحدہ کے ممالک جتنے بھی پیسفل میشنز ہوتے ہیں اس میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پروموٹ ڈائیلاگ وتھ ادر ریلیجنس، باقی مذاہب کے ساتھ بھی جو ہے ڈائیلاگز ہونے چاہیے تاکہ جو مسکنسیپشنز ہیں وہ ختم ہو سکے، اور جو اسلاموفوبیا ہے اس کو بھی کاؤنٹر کیا جا سکے۔ ریوائیونگ اسلامک تھاٹ، ٹھیک ہے، کہ اسلامک تھاٹ جو ہے اس کو ریوائیو ہونا چاہیے، اس میں اجتہاد ہے، اجتہاد کو ریوائیو کرے، اجتہاد کا راستہ ہم نے روک دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اجتہاد پر میں اپنا ایک الگ سا لیکچر بھی دوں گا ڈیٹیل میں کہ اجتہاد کیا ہے، کس طرح ہم اس کو لا سکتے ہیں، اور کن وجہ سے یہ رک چکا ہے۔ اسی طرح اسلامک ہسٹری میں فلسفی اور ماڈرن سائنسز وغیرہ ان کو انٹیگریٹ کرے، ٹھیک ہے۔ بیلنس اسپرچویلٹی ون سائنٹیفک پروگرس، ٹھیک ہے۔ تو اسلام
اپنی جگہ پر، ہسٹری اپنی جگہ پر، فلاسفی اپنی جگہ پر، جو ماڈرنٹی ہے، سائنس ہے، پروگرس ہے، ٹیکنالوجی ہے، تو اس میں بھی بیلنس ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک طرف چلے جائیں کہ اسپریچولیٹی ہی سب کچھ ہے، آخرت ہی سب کچھ ہے اور آپ دنیا کو بھول جائیں. نہیں، دنیا بھی کچھ ہے، آخرت بھی کچھ ہے، اور دونوں میں بیلنس ہونا چاہیے. یہی ساری باتیں میں نے کنکلوژن میں بھی لکھی ہوئی ہیں. ابھی اگر آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں.